بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو، آپ کی اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو کڑوے گلاب سلسلے کا ولاگ شروع کرتے ہیں۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی نئی تصنیف، اس سے اگلی تصنیف نفسہ نفسی سے نفسی کا اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اور اس کے متعلق چند علمی ادبی شخصیات کے تاثرات پیش کیے گئے تھے۔ آج کے ولاگ میں بھی چند اور شخصیات جو کہ انتہائی قابل احترام شخصیت ہیں، ان کے تاثرات پیش کیے جائیں گے۔ شروع کرتے ہیں کڑوے گلاب سلسلے کا آج کا ولاگ۔ مشہور محقق، ادیب اور ڈرامہ نویس جناب اشفاق احمد مرحوم جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی کے بارے میں یوں اپنی رائے کا اظہار فرماتے ہیں۔ محمد سلیم بٹ کے حالات زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بڑی محنت اور دیانت سے بسر کی ہے، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے کھیل کے میدان میں بھی بڑا نام کمایا ہے۔ عام طور پر ایسے نوجوان سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ وہ غور و فکر کے بکھیڑوں میں پڑے گا اور معاشرتی اقدار کی پاسداری کے لیے اپنے گروہ انسانی کے لیے عمل کی راہیں تلاش کر کے دے گا۔ لیکن سلیم بٹ کی اس کتاب کو دیکھ کر حیرت ہوتی ہے کہ اگر دن بھر وہ اپنے کام میں جتے رہے ہیں تو ان کی راتیں سوچ کی سلیب پر جھولتے ہوئے گزری ہیں۔ سلیم نے اپنی اب تک کی سوچوں کو اس کتاب میں یکجا کر دیا اور مختلف مسائل پر بے تکلفانہ گفتگو کرتے ہوئے قاری کو اپنی سوچ میں حصہ دار بنانے کے لیے نئے راستے دیے ہیں۔ اپنے افکار کو ترتیب دیتے ہوئے انہوں نے سادگی اور اختصار کو بطور خاص پیش نظر رکھا ہے۔ یہ دونوں اوصاف بظاہر جس قدر آسان نظر آتے ہیں، حقیقت میں اتنے ہی مشکل ہیں۔ جن لوگوں نے اسے آسان جانا، ان کی تحریر بہت جلد اپنا اثر کھو دیتی ہے، جبکہ محنت سے یہ راہ اختیار کرنے والوں کی نظر دلوں کی سخت زمین کو کھودتی چلی جاتی ہے، اور انہیں ایک معین وقت پر سیراب کر دیتی ہے۔ پھر قلم کی سوچ اس میں پھیلنے پھولنے لگتی ہے۔ سلیم بٹ کا شمار آخر ذکر قسم کے لکھنے والوں میں ہوگا، جو اس دور میں عجوبہ سے کم نہیں۔ امید کرتا ہوں کہ سلیم بٹ اپنے باقی ماندہ افکار کو بھی نظر قارئین کریں گے کہ یہ قارئین کی امانت ہے، اور ایک نہ ایک دن سلیم کو یہ امانت پوری کی پوری لوٹانی ہے۔ مشہور محقق اور ادیب جناب عطاء القاسمی اس کتاب کے بارے میں اور سلیم بٹ صاحب کی زندگی کے بارے میں یوں رقم تراز ہیں۔ جس طرح زندگی کے ہر شعبے میں نئے خون کی ضرورت ہے، میرے نزدیک بالکل اسی طرح ادب کے شعبے کو بھی نیا خون درکار ہے۔ پرانے لکھنے والوں نے اپنے ابتدائی ایام میں جب ان پر ادیب ہونے کا ٹھپا نہیں لگایا تھا، یا یوں کہہ لیں کہ وہ سکہ بند ادیب نہیں تھے، جو کچھ لکھا اس میں تازگی اور بے ساختہ پن کا عنصر بہت نمایاں تھا۔ اس کے بعد ان کی کرافٹنگ اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتی چلی گئی، لیکن تجربے کی تازگی، تنوع اور بے ساختہ پن میں قدرے کمی واقع ہو گئی۔ اگرچہ یہ کوئی اصول نہیں ہے جو ہر سینئر ادیب پر لاگو کیا جا سکے، لیکن عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ سلیم بٹ ایک غیر ادیب شخص ہے، چنانچہ جب میں نے اس کی کتاب نفسہ نفسی کا مسودہ پڑھنا شروع کیا تو مجھے تقریباً یقین تھا کہ یہ شخص اپنے اسلوب یا نفس مضمون کے حوالے سے ان دنوں لکھی جانے والی تحریروں سے قدرے الگ راستہ تراشے گا، اور سلیم بٹ کی زیر نظر تحریر میری اس امید پر پوری اتری ہے۔
نفسہ نفسی کو ناول، افسانہ، طنز و مزاح، حکمت، آپ بیتی یا جگ بیتی میں سے کوئی ایک نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ عام دردمند پاکستانی کی تحریر ہے، جس میں یہ ساری اصناف مختلف مقامات پر اپنی جھلک دکھاتی ہیں اور پڑھنے والے کو کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ بور نہیں ہے، اور میرے نزدیک نقاد اگر کسی کتاب کو ادب عالیہ میں قرار دے ڈالے لیکن وہ کتاب قاری پر اپنا باطن ظاہر نہ کر پائے تو میں ایسی کتاب کو ایسے ادب عالیہ میں قرار دے کتاب کو ایسے ادب عالیہ کو قابل اعتنا نہیں سمجھتا۔ خوبی یہ ہے کہ نفسہ نفسی کی بنیاد شمع معمہ نہیں ہے جسے حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے، بلکہ یہ ایک سمجھ میں آنے والی اور کچھ سمجھانے والی کتاب ہے۔ میں سلیم بٹ کو ان کی اس پہلی کامیاب کاوش پر تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ غالباً عطا القاسمی صاحب کو یہ کتاب پہلی کتاب پیش کی گئی ہے، اس سے پہلی شاید ان کی نظر سے نہ گزری ہوں، اس لیے انہوں نے اسے پہلی کامیاب کاوش پر مبارکباد دی ہے۔ بہرحال جناب مشہور شاعر، ادیب، ڈرامہ نویس امجد اسلام امجد یوں لکھتے ہیں: جس سلیم بٹ سے میرا تعارف آج سے کم و بیش 50 برس قبل اسلامیہ کالج میں ہوا تھا، وہ یقیناً بے شمار صلاحیتوں کا مالک تھا، جن میں سے کئی ایک کا عملی اور اعلیٰ اظہار اس نے آگے چل کر کیا بھی ہے، مگر اس کے بارے میں یہ بات وہ غالباً خود بھی نہیں کہہ سکتا کہ ایک دن وہ ایک باقاعدہ کتاب کا مصنف ہوگا، لیکن ایسا ہو چکا ہے، اور اس کا ثبوت یہ کتاب ہے جس کا آپ اس وقت مطالعہ کر رہے ہیں۔ نفسہ نفسی اپنے نام اور سلیم بٹ کے مزاج کی طرح ایک عوامی کتاب ہے۔ یہ ایک عام لیکن سوچنے والے انسان کے وہ محسوسات اور تاثرات ہیں جو کبھی رد عمل کی صورت میں اور کبھی ایک خواہش کے روپ میں سامنے آئے ہیں۔ وہ عام بول چال کی زبان میں لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے، مگر اس کی تصنیف تنقید میں ایک ایسی درد مندی ہے جو جھنجھلاہٹ اور غصے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر ایک طنز کی کیفیت بھی رکھتی ہے۔ یہ نثر پارے کسی باضابطہ صنف کا حصہ نہ ہونے کے باوجود بہت سی اصناف کی خوشبو لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ اس کے مصنف نے ادیب ہونے کا دعویٰ نہ کرنے کے باوجود اعلیٰ ادب کے بہت سے تقاضے بڑی خوبصورتی اور مہارت سے نبھائے ہیں، اور قاری سے اس انداز میں کلام کیا ہے جیسے وہ اس سے براہ راست گفتگو کر رہا ہو۔ الفاظ کے چناؤ اور زبان کی تراش خراش اور سجاوٹ کے فن میں بھی اس نے ترسیل معانی کو زیادہ اہمیت دی ہے، اور یوں حالی کے شعر کی پیروی کی ہے کہ اے شعر دل فریب نہ ہو تو غم نہیں، پر حیف تجھ پہ ہے جو نہ ہو دل گداز تو۔ میں برادرم سلیم بٹ کو ادیب برادری میں شمولیت پر مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنے اس نئے شوق میں بھی اسی طرح نام پیدا کرے گا جیسا اس نے سپورٹس اور بینکاری کے میدانوں میں کیا ہے۔ جناب جاوید اقبال مشہور کارٹونسٹ کتاب کے بارے میں یوں لکھتے ہیں: سلیم بٹ صاحب بٹ ہونے کے باوجود سمارٹ ہیں، اور ان کی کمر آج بھی اتنی ہی ہے جتنی 30 سال پہلے تھی۔ پہلے ان کی شناخت سائیکل چلانے کی وجہ سے تھی، کتاب شائع ہونے کے بعد دماغ چلانے کی بھی ہو جائے گی۔ آدمی جب 50 برس کا ہو جاتا ہے تو گتھیاں سلجھنا شروع ہو جاتی ہیں اور نت نئے خیالات کی بھرمار ہو جاتی ہے۔ سلیم بٹ صاحب نے ان خیالات کو بڑی ترتیب سے اور محنت سے یکجا کر دیا ہے، جس میں لکھنے والے کا مشاہدہ اور اس کی حب الوطنی کوٹ کوٹ کر بھری لگتی ہے۔ یہ مضامین ہمارے مسائل کا حل بھی ہیں
اور صاحب اختیار لوگوں کے لیے نسخہ کیمیا غریبی ہیں۔ برصب تاشقند میں کئی سال سے مقیم ہیں۔ بینک کے اعلیٰ عہدے پر پہنچ کر ڈالرز میں اتنے کی بجائے وہاں کی اچھی چیزوں کو یہاں مضامین میں بیان کر رہے ہیں۔ اسلوب نہایت سادہ اور دلچسپ ہے۔ مجھے یقین ہے اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد اس طرز کی کئی اور کتابیں بھی سامنے آئیں گی، اور بارش کے پہلے قطرے کا روپ دھارنے والی اس کتاب کی اہمیت سیلابی بارش کی طرح برستی کتابوں کی اہمیت سے زیادہ ہوگی۔ جناب جاوید اقبال کارٹونسٹ کا ایک کارٹون جس میں انہوں نے کچھ اس وقت کی سیاسی کہانی پیش کی ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ناظرین و سامعین محترم، یہ تھا کرب گلاب سلسلے کا ولاگ، جس میں جناب محمد سلیم بٹ صاحب کی کتاب نفسہ نفسی کے بارے میں چند محقق، ادیب، شعراء اور علمی شخصیات کے تاثرات آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ اس کے بعد اس سے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کتاب کے مضامین کا جو سلسلہ اس میں ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا اللہ تعالیٰ اس سلسلے میں گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل PA رشیدی، جس پر یہ ولاگ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر کوئی نئے مضمون کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اپلوڈ کیا جاتا ہے، اسے سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آئندہ آنے والے نوٹیفیکیشن ان کو باقاعدہ اور برابر ملتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے زمان میں رکھے، آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں پاک وطن، والدین، عزیز و اقارب اور دوستوں کو بھی ضرور رکھیے۔ اس ناچیز کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے تو آپ کی مہربانیوں کی شکر گزار ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔